بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی دوسری قسط ہے ویلاگ نمبر 310 اور ہیڈنگ چل رہا ہے مسلح کشاکش، ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیغام۔ ناظرین، پیج ہے 265۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر منظور ہو تجھ کو خزائیں ناآشنا رہنا، اگر منظور ہو تجھ کو خزاں ناآشنا رہنا، جہانے رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے، اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، جو تجھ کو زینت دامن کوئی آئینہ رو کر لے۔ ویلاگ نمبر 310 دوسری قسط ہے۔ اس خط کے پہنچتے ہی انہوں نے ایک خط لکھا۔ حضور اکرم کے خلاف عبداللہ بن ابی نے ایک خط لکھا۔ میں خط کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ یہ انہوں نے خط لکھا حضور اکرم کے خلاف عبداللہ بن ابی نے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی اکرم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہ چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی اکرم کو اس کی خبر ہوئی، یعنی کہ انہوں نے خط لکھا کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو۔ انہوں نے مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی کو لکھا اور اس کے جواب میں اس نے کیا کہا وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی اکرم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساٹھ کر رکھا تھا، یعنی 60 رکھا تھا، تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے۔ لیکن وہ تو نبی اکرم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ ویلاگ نمبر 310 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ 311 اور آج کی ہوگی وہ قسط نمبر 3، وہ ہم سامنے آپ کے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان، اور پھر کیا ایکشن میں ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
یہ جس من میں سما جائے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چمن میلا نہیں ہوتا، میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا۔